الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما. قابل صد احترام عزیز بھائیوں اور دوستوں، جو چند آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، عموماً جب بھی قرآن پڑھنے کو جی چاہتا ہے یا کبھی رمضان میں ہماری توجہ اس طرف ہوتی ہے تو شروع کرتے ہیں تو یہ آیات عام طور پر ذہنوں میں ہوتی ہیں. ان آیات کے اندر ایمان کی بات کی گئی ہے اور ایمان کے جو اجزاء ہیں آپ شیوخ سے سنتے رہتے ہیں، ان میں سے اہم ترین جز ایمان بالآخرہ ہے. اور ایمان بالآخرہ کیا ہے کہ اس زندگی کے بعد، اس مختصر اور انتہائی عارضی زندگی کے بعد ایک نہ ختم ہونے والی زندگی میں جانا ہے، اور اس چھوٹے سے وقفہ امتحانی کا نتیجہ وہاں نکلنا ہے. جو یہاں ہم کر رہے ہیں، جو یہاں ہم بو رہے ہیں، کل وہاں جا کے ہم نے اس کو کاٹنا ہے. جو خیر اور جو شر یہاں ہم سر انجام دے رہے ہیں، اگر خیر ہے تو اس کا بدلہ اور اجر اور پورا اجر ملنے والا ہے، اور اگر شر ہے تو اس کی یقینی طور پر سزا ملنے والی ہے. ہر ظالم کو اس کے ظلم کا حساب دینا ہوگا اور ہر مظلوم کو اس کے ساتھ ہونے والے ظلم کے برابر جو ہے اس کا مکافات دیا جائے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر کسی نے ایک ذرے برابر بھی خیر کا کوئی کام کیا ہوگا اس کو بھی وہ دیکھ لے گا، اور اگر کسی نے ذرہ برابر شر کیا ہوگا تو وہ بھی مخفی نہیں رہے گا، اس کا بھی حساب ہوگا. اور سورۃ الانبیاء میں کیا فرمایا؟ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ. ہم اس دن جو ہے انصاف کا ترازو لگا دیں گے، اور فرمایا کہ اس دن کوئی فَأُولَٰئِكَ لَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا. اس دن کسی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ. اگر ایک رائی کے دانے کے برابر، حبۃ خردل، شاید آپ ظاہر ہے یہاں عرب ملک میں رہتے ہیں تو سرسوں کا تیل کبھی لینے جائیں تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے زیت خردل، یعنی سرسوں کا تیل.
زیت تو ہو گیا تیل، خردل کیا ہوتا ہے؟ وہ سرسوں کا چھوٹا سا ذرہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اگر ایک رائی کا سرسوں کا دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی أَتَيْنَا بِهَا، ہم اس کو سامنے لے کے آئیں، چھپا نہیں رہے گا۔ وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم بہت کافی ہیں حساب کرنے کے لیے۔ ہمارا حساب کتاب اس میں کوئی کمپیوٹر میں ایرر، کوئی غلطی، کوئی خطا کا امکان نہیں ہے۔ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی نے کوئی کام کیا ہوگا ہم اس کو بدلہ دیں گے، خواہ وہ اچھا کام ہے خواہ وہ برا کام ہے۔ اچھا ہے تو اس کی جزا ملنے والی ہے، اور اگر برا ہے تو اس کی سزا ملنے والی ہے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو بکریاں جنہوں نے، ایک سینگ والی جو بکری تھی اس نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا دنیا میں، اللہ تعالیٰ کہ یہاں جانوروں کا یقینی بات ہے حساب تو نہیں ہے، مگر اللہ رب العزت نے اپنے نظام عدل کو قائم کرنے کے لیے اپنے اوپر جو عدل کی اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لکھ رکھا ہے کہ میں نے عدل کرنا ہے، اللہ نے اپنی کتاب میں لکھ رکھا ہے، اس عدل کو قائم اور ثابت اور لوگوں کے سامنے واضح کرنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے اللہ رب العزت ان دونوں بکریوں کو پیدا کرے گا۔ جس بکری کے سینگ نہیں تھے اس کو سینگ عطا کیے جائیں گے، اور جس کے سینگ تھے اس کے سینگ نہیں ہوں گے، اور اس بغیر جس کے ساتھ بکری کے ساتھ دنیا میں ظلم ہوا ہوگا اسے کہا جائے گا کہ اب تم بھی اپنا بدلہ چکا۔ یہ وہ آخرت ہے جس کے اوپر میرا اور آپ کا ایمان ہونا بہت ضروری ہے۔ پہلے تو میں آیات کا ترجمہ سن لیجئے، پھر میں اس کی شرح اور اس کی اپنے جو ہے مثال کے مطابق کوشش کروں گا سمجھانے کی۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، بے شک یہ کتاب جو ہے ایسی کتاب ہے اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، کوئی تردد نہیں ہے، اس کے اندر جو باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ سچ ہیں، حق ہیں، ہو کر رہنے۔ جو کچھ اس کے اندر بتایا گیا ہے وہ ہو کے رہنا ہے، اس کے ذرہ برابر بھی ادھر اور ادھر ہونے کی کوئی امکانات نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں ہے اس کتاب کے اندر۔ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے متقین لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ ہر شخص کے لیے ہدایت نہیں ہے، جو ہدایت کی کھڑکی اپنی طرف سے کھولے گا، دروازے کی کنڈی آپ کے پاس ہے، اگر آپ اندر کی طرف سے دروازہ کھولیں گے تو ہدایت آپ کے دل میں داخل ہوگی، اگر نہیں کھولیں گے تو یہ قرآن ابو جہل کے اوپر بھی پڑھا گیا ہے اور یہ قرآن ابو لہب کے اوپر بھی پڑھا گیا ہے، اس قرآن کا بھی کوئی اثر نہیں ہوگا۔ پہلے اپنے دل کو پاک اور صاف کرنا ہے اندر سے، کہ قرآن کا جو اندر ہے، قرآن کا جو باطن ہے، قرآن کے اندر جو چھپی ہوئی ہدایت ہے، وہ کب آپ کی ہدایت آپ کو پہنچے گی، آپ کے دل میں کب جا کے لگے گی؟ جب آپ کا اندر صاف ہوگا۔ یہ اس موضوع پر نہیں میں آؤں گا، لیکن فرمایا الذین یؤمنون، کون وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں بالغیب، بغیر دیکھے، جنت نہیں دیکھی، دوزخ نہیں دیکھی، اللہ کو نہیں دیکھا، رسول کو بھی نہیں دیکھا، اس کتاب کو بھی اترتے ہوئے نہیں دیکھا، آخرت کے بارے میں کوئی بات ہم نے نہیں دیکھی اور نہ کسی نے واپس آ کے بتائی ہے، لیکن سب غیب کا سودا ہے، یہ غیب کا سودا ہے، چھپا ہوا ہے، اسی پر یقین، اسی میں تو مزہ ہے۔ اگر دیکھ کر یقین کریں گے تو وہ تو یقین تو نہیں، وہ تو سامنے نظر آنے والی چیز۔ میں آپ کے سامنے بیٹھوں، آپ میرے سامنے بیٹھیں، اس میں کوئی شک والی بات ہے؟ لیکن اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں فورب السماء والارض، زمین و آسمان کے رب کی قسم، خود اللہ نے اپنی ہی قسم کھائی ہے، انہ لحق مثل ما انکم تنطقون، یہ حق ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، حساب ہونا ہے، اور ایک ایک ذرے ذرے کی جو ہے پائی پائی کا حساب ہونا ہے۔ اس میں زمین و آسمان کے رب کی قسم ہے، جس طرح تم آپس میں باتیں کرتے ہو اور یہ باتیں کرنا تمہارا حق ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، جیسے میں بات کرتا ہوں آپ سن رہے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے ہی تم نے میرے سامنے کھڑے ہونا ہے، اس میں بھی کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اور سورہ مریم میں کیا فرمایا؟
اللہ اکبر. فورب السماء والارض، زمین و آسمان کے رب کی قسم ہے. لنحشرنہم والشیاطین ثم لنحضرنہم حول جہنم جثیا. اللہ فرماتے ہیں کہ میری اپنی ہی قسم ہے، زمین و آسمان کے رب کی قسم ہے، ہم نے حاضر کرنا ہے سب کو، شیطان کو بھی اور شیطان کے چیلوں کو بھی اور اس کی بات ماننے والوں کو بھی. لنحضرنہم حول جہنم جثیا. اس دن پھر ہم حاضر کریں گے، ایسے حاضر کریں گے کہ جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل گرے ہوئے لوگ ہوں گے. یہ حاضری تو یقینی ہے، لیکن اس حاضری کے اوپر غیب پر یقین کرنا ہے، بغیر دیکھے یقین کرنا ہے. اللہ اکبر. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمایا ہے اسی میں سے خرچ کرتے ہیں. تھوڑا دیا ہے تو تھوڑا خرچ کرتے ہیں، زیادہ دیا تو زیادہ خرچ کرتے ہیں، اپنے لیے بچا کر نہیں رکھتے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، جو چیز آپ پر نازل ہوئی ہے یعنی کتاب، یہ قرآن کریم، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے کتابیں نازل ہوئی ہیں اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں. أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں یا یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. یہاں پر جو میرا موضوع ہے، جس طرف میں اپنی اور آپ بھائیوں کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، اللہ رب العزت نے یہاں ایک بڑی زبردست بات اور زبردست نکتہ ارشاد فرمایا ہے. یؤمنون بالغیب مما رزقناہم ينفقون یقیمون الصلاۃ، یہ ساری باتیں اللہ نے کر دی. ایمان رکھتے ہیں، غیب پر ایمان رکھتے ہیں. جب آخرت کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا وَهُمْ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر یقین کرتے ہیں. یعنی اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، یہ یقینی بات ہے، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں. میں زیادہ اس میں فلسفے میں نہیں جانا چاہتا، صرف ایک سرسری دائرانہ نظر ہے اس میں ہم ڈالتے ہیں. یقین کیا ہوتا ہے؟ یقین کے 3 درجے ہیں. ایک تو یہ درجہ ہے کہ مجھے ایک بھائی یہاں آ رہے ہیں، بتاتے ہیں کہ بھائی وہاں پر جو ہے روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ بھائی وہ تو میرا آدمی ہے، صحیح بات ہی کر رہے ہو، اچھی صحیح ہے، مطلب ٹھیک ہی بات کر رہے ہو، معقول آدمی ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود نہیں دیکھا، مجھے کسی نے بتایا ہے. ایک یہ یقین ہے. دوسرا یقین کا درجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں میں نے خود اپنی آنکھوں سے وہ دیکھا ہے، جو حادثہ وہاں سڑک پر ہوا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. یہ عین الیقین ہے، یعنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور تیسرا یہ ہے حق الیقین. حق الیقین کیا ہے کہ گویا کہ آنکھوں کے سامنے ہے وہ چیز. اور یہ حق الیقین جو ہے دراصل اللہ کو مطلوب ہے. یہ وہ حق الیقین تھا جو صحابہ کے دلوں میں پیدا ہوا کہ جب قرآن کریم کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی تھی، جب جہنم کی آیات آتی تھیں تو وہ ایسے چونک جاتے تھے جیسے جہنم کا الاؤ ان کے پاس روشن ہے اور آگ ان کو جلا کر رکھ دے گی. اور وہ اس قدر ڈر جاتے، خوف کے مارے کانپ جاتے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے. اور جب جنت کی بات آتی تو ان کا یہ یقین تھا کہ جیسے آنکھوں کے سامنے جنت ہے. اور کئی دفعہ تو ایسا بھی ہوا ہے، سیدنا انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت انس بن مالک کے چچا تھے. جنگ احد میں جب یہ خبر پھیل گئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے تو مسلمان دل ہار کے، ظاہر سی بات ہے، دل ہارنے والی بات نہیں تھی. تو یہ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے، پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو کہنے لگے ہم کس لیے لڑیں؟ تلواریں رکھ کے بیٹھ گئے. کہتے ہم کس لیے لڑیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو شہید ہو گئے، اب ہمارے لڑنے کا کیا کام رہ گیا؟ تو
تو انہوں نے کہا اللہ کے بندو پھر تو تمہیں اور بھی جذبے سے لڑنا چاہیے. جس مشن پر جس مقصد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان آفرین کے سپرد کر گئے تمہیں بھی اس مقصد کے لیے جو ہے اپنا خون جو ہے پیش کر دینا چاہیے. اس مشن کی تکمیل کے لیے, اس نور کی تکمیل کے لیے, اس پیغام کو پھیلانے کے لیے تمہیں بھی اپنا جو ہے خون پیش کر دینا چاہیے. بہرحال انہوں نے یہ باتیں کی اور آگے بڑھے. آگے ان کو غالباً سعد بن ابی وقاص ملتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ انس کہاں جا رہے ہو؟ کہتے ہیں اللہ کی قسم اس احد پہاڑ کے پیچھے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. اب اندازہ کیجئے, سوچئے, ہم بھی آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یہ قرآن ہمارے اوپر بھی وہی ہے جو ان کے اوپر آیا, کوئی مختلف نہیں. ایک شوشے کا بھی کوئی فرق ہے اس میں. یہ وہی قرآن ہے جو انس بن نضر پڑھتے تھے. کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے اس احد کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آتی ہے. گئے, کافروں کے اندر گھس گئے اور ایسی زوردار اور بہادری کے ساتھ لڑائی کی کہ شہید ہوئے. جب شہید ہو گئے تو ان کی لاش پہچانی نہیں جاتی تھی. پھر جب شہداء کی لاشیں اکٹھی کی گئی تو ان کی لاش کے اوپر جو زخم تھے 80 سے زیادہ تیر, تلوار اور نیزے کے زخم تھے. یہ ہے وہ حق الیقین. ایک اور بات سن لیجیے اسی ریفرنس میں. عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنگ بدر ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفے درست کر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت پڑھی سورہ آل عمران کی, سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض, کہ دوڑو اس جنت کی طرف جس کا عرض, جس کی چوڑائی جو ہے وہ زمین و آسمان کے برابر ہے. یہ بات سنی تو عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ, آپ بھی اگر ابھی کبھی آپ کا چکر لگے بدر میں تو جو وہاں شہداء کی تختی لکھی ہوئی ہے اس کے اوپر سب سے اوپر شہداء میں عمیر بن حمام کا نام بھی لکھا ہوگا. تو عمیر بن حمام کہنے لگے بخ 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 بخ, مطلب واہ واہ واہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں کہتے ہو بخ بخ بخ؟ کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے, مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. اور جاتے ہیں اور بار کا لڑتے ہیں, اللہ کی راہ میں اپنی جان جو ہے وہ جان آفرین کی سپرد کرتے ہیں. یہ یقین اصل میں آخرت کے لیے مطلوب ہے. یہ جب یقین انسان کے دل میں پیدا ہو جائے گا پھر اس کی زندگی بدل جائے گی. یہ یقین جب تک نہیں پیدا ہوگا پھر باتیں ہیں ادھر سے سنیں ادھر نکالیں, لوریاں ہیں, قوالیاں ہیں, جتنی مرضی کوئی گا لے, جتنی مرضی کوئی سنا لے, جتنی مرضی کوئی سنے. زندگی کے اندر, انفرادی زندگی کے اندر کوئی انقلاب برپا نہیں ہونے والا. نہ اجتماعی زندگی کے اندر نہ انفرادی زندگی کے اندر, جب تک اس یقین کا پیدا ہو جانا جو ہے وہ یقینی نہیں ہو جاتا اور اس یقین کا وافر مقدار میں ہو جانا جو ہے دلوں کے اندر میں نہیں ہو جاتا, آ جاتا, تب تک جو ہے تبدیلی ناممکن ہے. تب تک جو ہے وہ قصے اور کہانیاں اور لوریاں اور واہ واہ اور یہ کتاب پڑھ کے آپ ہنستے رہیں گے. یہ کتاب پڑھ کے آپ دو کے سوچے تو صحیح. میں حیران ہوتا ہوں کبھی کبھی, بعض لوگوں کی تقاریر سنتے ہیں یا بعض لوگ تقاریر آپ بھی سنتے ہوں, قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں اور ہنستے. اس الف لام میم سے لے کے والناس تک کوئی لطیفہ ہے اس میں؟ کوئی بھائی مجھے بتائے, کوئی عالم, کوئی شیخ, کوئی بتا دے کہ الف لام میم سے لے کر والناس تک کوئی ہنسنے والی بات ہے تو بتائیں. کوئی جوک, کوئی لطیفہ, کوئی مطلب ایسی دل, کوئی پہیلی, کوئی جو ہے وہ دل کے بہلانے کو کوئی ایسی بات ہے اس کے؟ بلکہ اللہ تو یہ کہتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ. چاہیے تو یہ کہ یہ روئیں بہت زیادہ اور ہنسیں بہت کم اگر ان کو سمجھ آ جائے. أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ. اللہ کی یہ کتاب ہی رہ گئی ہے کہ اس کو پڑھ کے ہنستے ہو, لطیفے سناتے ہو, لوگوں کو ہنساتے ہو.
بڑے بڑے آپ دیکھیں گے بڑے بڑے مجمع ان مولویوں کے آگے لگتے ہیں، جوک سناتے ہیں، لطیفے سناتے ہیں. اور آپ صحابہ کو دیکھیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کو پڑھتے ہیں. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ ہوتی تھی. ہم عائشہ فرماتی ہیں کہ رات میں جب قیام کے لیے اٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے، اتنا روتے کہ ہچکی بن جاتی، آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی، آپ کے سینے سے ایسے آواز آتی جیسے ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آتی. اور صحابہ کرام روتے اور ان کی داڑھی تر ہو جاتی اس قرآن کو پڑھ کے. کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ یہ کتاب تو ہمارے پاس بھی ہے، کبھی ہم تو ٹس سے مس نہیں، کبھی ہمیں رونا تو درکنار، ہمیں تو خیال بھی نہیں آیا رونے کا. وجہ کیا ہے؟ وجہ اس یقین کا فرق ہے، اس ایمان کا فرق ہے جو صحابہ اور ہمارے درمیان. انہیں یقین تھا کہ ہم نے اللہ کے سامنے جانا ہے، جو کچھ یہ کتاب بتا رہی ہے یہ سچ ہے. اللہ اکبر. میں اب کچھ باتیں اس حوالے سے عرض کر دوں کہ ایمان بالآخرت جو ہے اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کے مطالبے کیا ہیں. عزیز بھائیو، جب تک ایمان بالآخرہ نہیں ہوگا انسان کا عمل درست نہیں ہوگا. ظاہر سی بات ہے، ظالم ہے وہ اپنے ظلم سے کیوں رکے گا جب اسے پتا ہے کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، مجھے کوئی جو ہے میرا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، مجھے جو ہے وہ میرے اوپر کوئی ہے نہیں، تو وہ فرعون بن جائے. کسی بھی آپ حیران ہوں گے کہ فرعون کسی شخص کا نام نہیں تھا. فرعون کسی شخص کا نام نہیں تھا، وہ تو اس کا عہدہ تھا. اب کوئی بھی فرعون بن سکتا ہے، جو اس کیٹیگری میں فال کرے گا، جو اس کیٹیگری کو پورا کر لے گا وہی فرعون ہے. اور وہ کیٹیگری کیا ہے کہ انسان یہ سوچ لے کہ میرے اوپر کوئی باز پرس کرنے والا نہیں ہے اور مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، میں جو چاہوں گا. جب انسان یہ سوچ لے تو سمجھے وہ اپنی ذات میں وہی فرعون ہے، اس کے لیے بڑے مصر کے محلات، احرام مصر اور اس کی ضرورت نہیں، وہی فرعون ہے. انا ربکم الاعلی. تو یہ جو چیز ہے کہ انسان آخرت پر ایمان رکھے، کیا اس کا فائدہ ہوگا؟ سب سے پہلی بات انسان کا عمل درست ہوگا. اسے پتا ہے جو بھی میں ایک ذرہ برابر بھی کام کر رہا ہوں مجھے وہی اس کا حساب ہے. وہ کیوں کر ظلم کرے گا؟ وہ کیسے کسی کا حق مارے گا؟ وہ کیسے کسی کے ساتھ جھوٹ بولے گا؟ وہ کیسے کسی کو دھوکہ دے گا؟ وہ کیسے کسی کی غیبت کرے گا جب اسے پتا ہے کہ میں جو بات ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، میرے منہ سے جو بات نکل رہی ہے، جو لفظ میں بول رہا ہوں، جو الفاظ میں ادا کر رہا ہوں، اس کے اوپر ایک نگران فرشتہ ہے جو لکھے جا رہا ہے. اور یہ کتاب جو ہے یلقاہ منشورا، اللہ سورہ بنی اسرائیل میں یہ کتاب سامنے لکھی جانے والی کتاب، یہ جو ہے رائٹ ہو رہی ہے، یہ ریکارڈ بن رہا ہے، یہ فائل آپ کے سامنے بھائی پیش کر دی جائے گی. اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم حسیبا. آج پڑھو اپنی کتاب کو اور دیکھو اپنے نفس کا محاسبہ کرو. دیکھو تم جو کیا دل کھلا کے آئے تھے. تو یہ چیز جب تک انسان کے اندر پیدا نہیں ہوگی تب تک اس کا دنیا کا عمل درست نہیں ہوگا. ظاہر ہے وہ کہے گا میں حر ہوں، میں آزاد ہوں، مجھے تو مطلب مادر پدر آزاد پیدا کیا گیا، مجھے کیا مطلب ہے جو ہے وہ کسی سے ڈرنے کی ضرورت ہے، میں کیوں سچ بولوں جب جھوٹ بولنے کی مجھے ڈبل پیسے ملتے ہیں. ظاہر سی بات ہے دنیا کے جو فائدے ہیں، جو دنیا کی منفعتیں ہیں، دنیا کے مفادات ہیں، وہ فوری اور نقدی ہیں. دنیا جو ہے آخرت کے مقابلے میں دنیا اللہ تعالیٰ نے یعنی جہاں پر بھی آخرت کا ذکر کیا ہے ساتھ دنیا کا ذکر، اور جہاں دنیا کا ذکر کیا ہے ساتھ آخرت کا ذکر کیا. کیوں؟ یہ ان کا ڈائریکٹ تعلق ہے. میں میتھ کا ٹیچر ہوں تو میتھ کے حوالے سے میرے ذہن میں ایک بات، یہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے. اگر کسی بھائی نے میتھ پڑھا ہو، یقیناً بہت سارے نے پڑھا ہوگا ماشاءاللہ، ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے. ڈائریکٹلی پروپورشن کا مطلب یہ ہے کہ راست تناسب ہے. راست تناسب یہ ہے کہ جیسے ہی جو ہے دنیا کے ساتھ انسان کا محبت کا اور دل کی گہرائی کا تعلق بڑھتا جائے گا ویسے آخرت پر کم ہوتا جائے گا. اور جیسے ایمان آخرت پر بڑھتا جائے گا، یقین آخرت پر بڑھتا جائے گا، دنیا کا معاملہ کم ہوتا جائے گا اور انسان دنیا کے معاملے میں بڑا درست ہوتا چلا جائے گا.
اس کی راہ بڑی سیدھی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ یقین، یہ ایمان جو ہے ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کی طرف میں چند ایک باتیں آپ بھائیوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آخرت پر جو ایمان ہے اس کے کیا اجزاء ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان یہ سمجھ لے کہ اسے یوں ہی پیدا نہیں کیا گیا۔ انسان کی زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ یہ مت سمجھیں کہ ہم ماں کے بطن سے جب پیدا ہوتے ہیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے، وہاں سے لے کر مرنے تک بس یہ زندگی ہے۔ یہ زندگی کا ایک چھوٹا سا، بہت معمولی سا، بہت ہی مائنر سا ایک حصہ ہے۔ زندگی ہماری وہاں سے شروع ہوئی ہے جب اللہ رب العزت نے سب ارواح کو پیدا کیا اور پوچھا کہ میں تمہارا رب ہوں یا نہیں ہوں۔ میں نے، آپ نے، ہم سے پہلوں نے، ہمارے باپ دادوں نے، ہماری آنے والی نسلوں نے، قیامت تک جتنے بھی لوگ تھے، سب کی ارواح اس میں موجود تھی۔ انبیاء کی، رسولوں کی، شہداء کی، صالحین کی، اولیاء اللہ کی، شیاطین کی، جو مطلب انسانی شیاطین، ان سب کی روحیں وہاں موجود تھیں۔ سب نے کہا قالوا بلا، اے اللہ تو ہمارا رب ہے۔ تو زندگی تو ہمیں وہاں سے ملی ہے۔ پھر اللہ نے یہاں پیدا کیا، اس وقفے میں ڈالا۔ یہ امتحانی وقفہ ہے، امتحانی وقفہ ہے۔ جیسے ایک طالب علم امتحان کے کمرے میں بیٹھتا ہے، 3 گھنٹے کا امتحان ہوتا ہے، اس کو آپ 30 سال کا امتحان کہہ لیں یا اس کو 60 سال کا امتحان کہہ لیں، ہے تو امتحان۔ پھر موت کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ اگر کوئی جنت میں چلا گیا ہے تو ہمیشہ ہے، اگر جہنم میں چلا گیا ہے تو ہمیشہ ہے، سوائے اس کے کہ جو گناہ گار ہے لیکن تھوڑا سا اس کے دل میں رائے کے دارے کے برابر بھی ایمان تھا، وہ اس کی جو ہے مطلب سزا مل کے اور اس کے گناہ دھل کے دوبارہ اس کو تو جنت میں داخل۔ لیکن عموماً یہی ہے کہ جنت میں گیا وہ جنت میں ہمیشہ ہے۔ نہ جنت والوں کو موت آنی ہے، نہ جہنم والوں کو موت آنی ہے، ہمیشہ زندگی تو یہ ہے۔ تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ماپ، جاویداں بے ہم رواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ یہ علامہ اقبال کا بہت عظیم شعر ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 2-4 دن کا کھیل ہے؟ نہیں بھائی، یہ 2-4 دن کا کھیل تو ہمیں نظر آتا ہے۔ اور افسوس، صد افسوس انسان کے اوپر ہے کہ اس 2-4 دن کے کھیل کو، اس امتحانی پیریڈ کو ضائع کیا جا رہا ہے اور سمجھتا ہے کہ بس مزے تو زندگی کے یہی ہے، یہیں پر رہنا ہے، یہی انجوائے کرنا ہے، یہی جو ہے مزے ہیں، لوٹ لو، گھسوٹ لو، جھوٹ بول لو، مال اڑا لو، اور جیسے مرضی جو ہے قرآن آگے رکھ کے بھی جھوٹ بول لو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لوگوں کا مال ہڑپ کر لو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی غریب کا، یتیم کا مال ہڑپ کر لو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی ہر لحاظ سے اس نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ دنیا کی زندگی صرف یہی ہے، مزے تو ہیں تو یہی کے ہیں، پتہ نہیں کس نے آخرت دیکھی ہے، کہاں جانا ہے، کیا حساب کتاب۔ چھوڑو بھائی، اتنی لمبی چوڑی بحث میں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ لہذا اس نے یہ سوچ لیا کہ یہی دنیا کی زندگی ہے جس میں رہنا ہے، جس میں جینا ہے۔ لیکن جب مرنے کے بعد اللہ کے سامنے جائے گا، اسے پوچھا جائے گا قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، ذرا بتاؤ تو صحیح، گن کے بتاؤ کتنے سال دنیا کے اندر رہ کے آئے ہو۔ قالوا لبثنا یوما وبعض یوم فاسأل العادین، سورہ مومن کی آخری آیت۔ اے اللہ، سالوں کے بعد کون سی آپ بات کر رہے ہیں؟ سالوں کے بعد ہم تو بہت تھوڑا سا عرصہ رہ کے آئے ہیں۔ لبثنا یوما وبعض یوم، ہم تو ایک دن رہ کے آئے ہیں یا ایک دن کا بھی کچھ حصہ رہ کے آئے ہیں۔ فاسأل العادین، اگر ہماری گنتی پر یہ اعتماد نہیں ہے، اے اللہ اپنے گنتی کرنے والوں سے، فرشتوں سے پوچھ۔ اللہ، اس سے بھی خطرناک بات ہے، سورہ طٰہٰ اللہ فرماتے ہیں کہ یتخافتون بینہم، آپس میں وہ سرگوشیاں کر رہے ہوں گے جب ہمارے سامنے کھڑے ہوں گے، میں اور آپ سب۔ یہی جو دنیا کی زندگی کے مزے کم کرنے کے لیے اور اس پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ بھائی جانا ہے اللہ کے سامنے، مولوی صاحب کی باتیں بس چھوڑیں، مزے یہاں کے ہیں، یا آج کمائی ہے، جھوٹ بولوں گا آج پیسے ملیں گے، سچ بولوں گا آج مجھے نقصان ہو جائے گا، سچ بولوں گا اس کا فائدہ کب ہوگا مجھے پتہ نہیں، دھوکے سے مال بیچوں گا آج فائدہ ہو جائے گا، اور سچ بول کے مال بیچوں گا بکے گئے۔
یہی وہ لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، یتخافتون بینہم، کہیں گے ان لبستم، یتخافتون بین، آپس میں ایک دوسرے کے کانوں میں سرگوشیاں کر رہے ہوں گے، ان لبستم الا عشرا، کہیں گے ہم تو 10 دن رہ کے آئے ہیں۔ کتنے دن رہ کے آئے ہیں؟ 10 دن رہ کے آئے۔ اللہ اکبر، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ نحن اعلم بما یقولون، ہم جانتے ہیں جتنا وہ رہ کے آئے ہیں۔ اذ یقول امثلهم طریقۃ، جب ان میں سے سب سے جو بڑا لال بھچکڑ ہوگا، جو سب سے زیادہ سمجھدار اپنے آپ کو سمجھتا ہوگا، وہ کہے گا بھائی 10 دن نہیں، الا لبستم الا یوما، ہم تو صرف ایک ہی دن رہ کے آئے۔ اب مجھے بتائیے، یہ ادراک وہاں پر جا کر انسان کو ہوگا، کاش کہ وہ اس زندگی میں رہتے ہوئے اس ادراک کو جو ہے اپنے ذہن میں لے آئے، اس بات کو اپنے ذہن میں لے آئے کہ بھائی یہ تو چند منٹ کا تماشا ہے، یہ تو چند منٹ کا تماشا ہے۔ تو انسان آخرت کے معاملے میں یہ سمجھ لے کہ یہاں جو دنیا میں ہم رہ رہے ہیں یہ بالکل معمولی اور انتہائی چھوٹا اور انتہائی مختصر امتحانی وقفہ ہے۔ وہ 3 گھنٹے کا امتحان ہوتا ہے، یہ 30 سال کا امتحان ہے، یا 40 سال کا امتحان ہے، یا 60 سال کا امتحان ہے، لیکن اللہ کی نظر میں یہ 60 سال جو ہے وہ کچھ بھی نہیں۔ وَإِنَّ يَوْمًا، سورہ حج میں کیا فرمایا؟ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اور یہی بات اللہ نے سورہ سجدہ میں فرمائی، يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ۔ اللہ کا جو ایک دن ہے وہ تمہارے 1000 سال کے برابر ہے بھائی۔ یعنی اگر کوئی بندہ یہاں پر دنیا میں 1000 سال زندگی گزار کے جاتا ہے تو اللہ کی نظر میں تو وہ ایک دن ہے، لیکن 1000 سال کون رہتا ہے؟ سوائم علیہ السلام کے ہماری زندگی اگر 60 سال ہے، 50 سال ہے، تو میں نے، کیونکہ یہ میرا کام کیلکولیشنز کا ہے، میں نے کیلکولیٹ کیا کہ اگر انسان جو ہے 60 سال دنیا میں زندگی گزارتا ہے تو اللہ کی جو گنتی ہے، جو اللہ کا ایک دن 1000 سال کا برابر، اور جو پہلا دن ہے 50,000 سنہ، پہلا دن جو حساب کتاب کا دن ہے، سب سے پہلے جس میں ہم نے پیش ہونا ہے وہ تو 50,000 سال کا دن، لیکن جو نارمل دن ہے وہاں کے 1000 سال کا دن ہے، اس 1000 سال کے دن کے برابر یہ 60 سال کی زندگی جب میں نے کیلکولیٹ کی تو یہ صرف 2 منٹ کی زندگی بنتی ہے بھائی، صرف 2 منٹ کی۔ 2 منٹ کے لیے صبر نہیں ہو سکتا انسان سے، 2 منٹ کے لیے جو ہے وہ خواہشات اور اپنی جو ہے بے مہار، جو انسان نے اپنے اس کو بے لگام چھوڑ رکھا ہے اپنے خواہشات کے گھوڑے کو، کہ اس کو لگام نہیں دے سکتا، صرف 2 منٹ کے لیے۔ اب مجھے یہ بتائیے، اگر آپ سے کہا جائے کہ بھائی آپ نے صرف ایک دن جو ہے یہاں چپ چاپ بیٹھے رہنا ہے اور میں آپ سے جو کہوں گا وہ آپ نے کرنا ہے، جو آپ کو بتایا جائے وہ آپ نے کرنا ہے، صرف ایک دن کی بات ہے، 24 گھنٹے کی بات ہے، آپ میری صبر کر لیں گے اور آپ کو جو ہے مطلب فالو کر لیں گے، میری بات کو مان لیں گے، تو آپ کو جو ہے بہت بڑا مثال کے طور پر $1,00,000 انعام میں ملنے والا ہے۔ آپ پھر سوچیں، دیکھیں، ذرا تصور کریں کہ کوئی بندہ ایک ذرہ برابر بھی بات کرے گا، ایک ذرہ برابر بھی اپنا وقت ضائع کرے گا؟ وہ کہے گا ہاں بھائی میرے $1,00,000 میں سے کچھ کم نہ ہو جائے۔ لیکن اللہ کی بات پر ہمیں کیوں یقین نہیں ہے؟ یہ چھوٹا سا امتحانی وقفہ ہے، اس کے اندر اپنے آپ کو درست کر کے آ جاؤ، میرے دین کو اپنی ذات اور اپنے اجتماع اور اپنے معاشرے اور اپنے ملک کے اندر قائم کر کے آ جاؤ، اس کے بدلے میں بہت بڑا انعام تمہارے لیے تیار ہے۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، انسان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ مجھے بے مہار پیدا نہیں کیا گیا، میری زندگی کا ایک بڑا عظیم آدرش ہے، بڑا مقصد ہے۔ وہ مقصد کے تحت اللہ رب العزت نے 4 قسمیں فرمائی، سورہ 3 میں ارشاد فرمایا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ہم نے تو انسان کو تقویم، کیلنڈر کو کہتے ہیں، یعنی جو انسانی تاریخ کا کیلنڈر ہے، ہزاروں سال کا جو کیلنڈر، جو کائنات کا جو کیلنڈر ہے،
اس کائنات کے کیلنڈر میں جتنی بھی اللہ نے چیزیں پیدا کی ہیں، جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں، جتنی بھی انواع و اقسام کی چیزیں پیدا کی ہیں، اس میں سے سب سے بہترین اللہ کی مخلوق کا کلائمیکس وہ انسان ہے۔ وہ انسان کو یہی پیدا کیا، آؤ کھاؤ پیو مزے کرو اور جاؤ، اللہ خیر سب۔ جس انسان نے اپنی زندگی کے مقصد اور آدرش کو نہیں سمجھا ہے، اس انسان کی زندگی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جیسے اللہ نے فرمایا ہے، میں اپنی بات نہیں کرتا، اولئک کالانعام بل هم اضل لهم قلوب لا يفقهون بها لهم آذان لا يسمعون بها لهم اعین لا يبصرون بها۔ دل تو ہیں لیکن دیکھتے، اسے سمجھتے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں لیکن اسے دیکھتے نہیں ہیں، کان ہیں لیکن اسے سنتے نہیں۔ کیا ابو جہل ابو لہب کے کان نہیں تھے؟ خدا نے خاص ان کو کانوں سے سنتا نہیں تھا؟ بہرے تھے کیا؟ اندھے تھے کیا؟ نہیں۔ اہل نظر ہو کے نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا ہے؟ وہ دل کا دیکھنا ہے، وہ دل سے سننا ہے، وہ اندر سے سمجھنا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ زندگی ہے، یہ مقصد حیات کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ حج میں، افلم یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے زمین میں چل کر نہیں دیکھا؟ فتکون لهم قلوب یعقلون بها، اگر ان کے دل ہیں تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ ان سے پہلے جو لوگ آئے ہیں جنہوں نے ہماری نافرمانی کی، ہم نے یہیں پر ہے، یہاں پر آپ جو کہ صالح علیہ السلام کی قوم ہے اور لوط علیہ السلام کی قوم ذرا اردن میں ہے، یہیں پر جو ہے یہ جو مطلب ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ جو بڑا صحرا ہے ریاض سے اوپر کی طرف، جو دنیا کا سب سے بڑا صحرا ہے، بہت سارے مفسرین نے لکھا ہے کہ احقاف کی بستیاں یہاں پر ہوا کرتی تھیں۔ یہ اس سے اگر آگے بغل میں جو ہے وہ یمن والے تھے، لقد کان لسبع فی مسکنہم آیۃ جنتان الیمین وشمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور۔ سرو چلو پھرو دیکھو زمین میں ہم نے کیسے کیسے لوگوں کو چھانے دی تھی، کیسے کیسے ہم نے ان کو جو ہے دنیا کے مال دیے تھے، کیسے کیسے ہم نے جو ہے دنیا کے اندر ان کو جو ہے وافر مقدار میں اپنی نعمتیں عطا فرمائی تھی۔ انہوں نے سرکشی کی، نافرمانی کی، اور ہم نے ان کے ساتھ کیا اثر کیا، ذرا دیکھو تو صحیح۔ افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها، ان کے کان نہیں ہیں کہ اس سے جو ہے وہ سن لیتے؟ کیا کان نہیں ہوتے انسان جو کفر کرتے ہیں، ان کے کان نہیں ہیں؟ فرعون جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہے، کیا سن نہیں رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کی بات؟ کیا مطلب ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، بے شک آنکھیں تو اندھی نہیں ہیں، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، ہاں دل اندھے ہیں، دل جو سینوں کے اندر ہیں وہ دل اندھے ہیں۔ کاش کے دل جو ہیں وہ جاگ جائیں، کاش کے دل جو ہیں وہ اپنی کھڑکی، دلوں کی کھڑکی ہماری کھل جائے۔ اصل دیکھنا تو دل کا دیکھنا ہے، اصل سننا تو دل کا سننا ہے، اصل سمجھنا تو دل کا سمجھنا ہے۔ ہاں یہ سامنے جو ہے وہ مطلب فائدے کی کوئی بات ہے، کوئی نقصان کی بات ہے، کوئی میرے جو ہے وہ آگ ہے جلا دے گی، اس میں کیا بات ہے، اس میں کوئی بڑی بات ہے کہ مطلب میں اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لوں تو کوئی بڑی بات نہیں۔ کار سامنے سے آ رہی ہے، میں دیکھ رہا ہوں کار سامنے آ رہی ہے، مجھے ٹکر مارے گی تو میں سائڈ پر، یہ کوئی بڑی بات، یہ تو بلی بھی کر لے گی بھائی، ہے یا نہیں؟ یہ جو اللہ نے اپنی کلائمیکس کو جو پیدا کیا ہے، آپ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے تکریم بخشی ہے بنی آدم کو۔ یہ صرف اس لیے ہے کہ بس یہ کار سے بچ گیا اور آگ سے بچ گیا، یہ مطلب چھوٹے چھوٹے دنیا کے جو نظر آنے والے نقصانات ہیں اس سے بچ گیا، اور جو دنیا کے نظر آنے والے فائدے ہیں ان کو حاصل کر لیا۔ ارے بھائی یہ تو سب کر سکتے ہیں۔ دل کی آنکھ، حقیقت کی آنکھ، اس سے دیکھنا، اس سے جو ہے سمجھنا، یہ انسان کا آدرش ہے، یہ انسان کی زندگی ہے۔ یہ زندگی یوں نہیں ہے کہ ایحسب الانسان ان یترک سدی، بس ایسے ہی چھوڑ دیا گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی بتانے بھائی جو مرضی کرتے رہو، جیسے مرضی گل کھلاتے رہو، جو مرضی عیاشیاں کرتے رہو، ہر شخص اپنی ذات میں فرعون بن جائے، ہر شخص اپنی ذات میں قارون بن جائے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو جس نے یہ سمجھ لیا گویا کہ اس نے آخرت کا بالفعل انکار کر دیا۔ زبانی کہتا رہے، ظاہر سی بات ہے، زبانی کہنے سے تو مطلب وہ ہوگا نا کہ بھئی
قانونی طور پر کافر ہو جائے گا، لیکن عملی طور پر تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا کوئی تصور ہی نہیں۔ اگر کسی کو یقین ہو، مجھے آپ یہ بتائیے، یہ مثال کے طور پر آگ ہے، مجھے یقین ہے، آپ کو یقین ہے، آپ میں سے کوئی انتہائی جو ہے اور میرے جیسا بھی کم عقل آدمی اس آگ کو ہاتھ لگائے گا؟ اس آگ کو منہ میں رکھے گا کوئی؟ اس آگ کو پیٹ کے اندر کوئی لے کے جائے گا؟ انگارہ ہے یہ آگ کا انگارہ ہے، آگ کا انگارہ ہے، کوئی زبان میں رکھے گا، کوئی پیٹ میں لے کے جائے گا؟ پتا ہے کہ یہ آگ، لیکن جو یتیم کا مال کھا رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ اپنے پیٹ میں انگارے نہیں بھر رہا۔ جو سود کھا رہا ہے وہ اپنے پیٹ میں انگارے نہیں بھر رہا۔ جو ناحق دھوکے سے کسی کا مال کھا رہا ہے وہ اپنے پیٹ کے اندر کیا ڈال رہا ہے؟ آگ نہیں تو اس کے سوا کیا ہے؟ اگر اس کو یقین ہوتا کہ ہاں کوئی بھائی آخرت ہے، حساب ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے، جواب دہی ہے، تو وہ کیوں کر جو ہے یتیم کا مال کھائے گا؟ وہ کیسے جو ہے سود کا مال کھا لے گا؟ وہ کیسے جو ہے یہ سارے کام کر لے گا؟ اگر اسے یقین ہو کہ میں جو کچھ کھا رہا ہوں یہ مال نہیں ہے، یہ پیسے نہیں ہے، یہ فروٹ نہیں ہے، یہ آگ اپنے پیٹ کے اندر ڈال رہا ہوں، اور جو اپنے بچوں کو کھلا رہا ہوں یہ روٹی نہیں ہے، یہ آگ کی جو ہے آگ کی بنی ہوئی روٹی ہے، یہ آگ کے جو میں اپنے بچوں کو پہنا رہا ہوں، قطعت لہم ثیاب من نار، یہ جو آگ کے بنے ہوئے کپڑے ہیں، یہ گندک کے بنے ہوئے کپڑے ہیں، یہ میں اپنے بچوں کو جو حرام کا مال کھلا رہا ہوں یہ آگ کے بنے ہوئے کپڑے ہیں۔ اگر کسی کو یقین ہو جائے تو وہ کرے، لیکن اگر وہ کر رہا ہے کیا مطلب ہے اس کا؟ یقین نہیں۔ تو یہ پہلی بات، آپ نے اس بات میں یقین کر لینا ہے کہ بھائی جانا ہے، اور اس دنیا سے ہم نے جو کام کیے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ترازو قائم ہونا ہے اور ایک ایک ذرے کا حساب ہوگا۔ پھر اس دنیا کا جو نظام ہے ابدی نہیں ہے، ابدی نہیں۔ دیکھیے 3 صورتیں ہو سکتی ہیں انسان کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں دے رکھی ہیں، مال املاک دے رکھا ہے، اولاد دے رکھی ہے، وسیع و عریض اقتدار دے رکھا ہے، اور جو بھی انسان سوچ سکتا ہے دنیا میں، جو مزے، جو نعمتیں، جو بھی کچھ ہو سکتا ہے اس کو اللہ نے عطا کر رکھا ہے۔ 3 صورتیں ہیں وہ نعمتیں چھین سکتی ہیں انسان سے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ انسان مر جائے، زندگی ختم ہو گئی، فرعون مر گیا، ڈوب گیا۔ اللہ نے فرمایا کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمۃ كانوا فیہا فاکہین کذلک وأورثناها قوما آخرین فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین۔ یہ فرعون کو دیکھو ذرا، ہم نے ڈبویا، محلات ویسے کے پیسے پڑے رہے، باغات ویسے، سونے چاندی خزانے ویسے پڑے۔ ابھی تک پچھلے کچھ دنوں میں ایک وہ برطانیہ کو ریسرچ ٹیم نے جو ہے آثار قدیمہ انہوں نے ریسرچ کیا، ابھی تک فرعون کے خزانے نکل رہے۔ مر گیا، کسی کام آیا، کوئی فائدہ اس کو ہوا؟ ایک صورت یہ ہو سکتی ہے، انسان مر جائے، نعمتیں پڑی ہیں، دری کی دری رہ گئی سب کچھ۔ دوسری یہ ہے کہ انسان زندہ ہے، نعمت چھن گئی، ایسی کوئی آبا آئے، ایسا کوئی عذاب آئے، ایسی کوئی مصیبت آئے جیسے قوم سبا کے اوپر آیا۔ جو آیات میں نے سورہ سبا کی آپ کے سامنے عرض کی کہ ان کو ہم نے 2 بڑے باغات دیے تھے اور بڑی سلطنت دی تھی، اور بڑے جو ہے وہ مزے دنیا کے دیے تھے، اور سارا جو ہے وہ اللہ نے ذکر کیا۔ پھر فرمایا فَأَعْرَضُوا، انہوں نے کیا کیا؟ جواباً کیا کیا؟ انہوں نے منہ موڑ لیا، ہمارے آیات سے، ہمارے حکم سے سرتابی کی، ہمارے دین سے منہ موڑا۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْنِ ذَوَاتَا أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس باغات کو ختم کر دیا، ان بہاروں کو چھین لیا، اور ان باغات کی جگہ پر بیریوں کے اور جھاڑیوں کے سوا کچھ نہیں رہے۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے۔ تیسری صورت اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ اور زیادہ عبرت آموز ہے۔ انسان بھی زندہ ہے، نعمت بھی موجود ہے، اللہ رب العزت ایسی کوئی درمیان میں دیوار حائل کر دے کہ انسان اس نعمت سے مستفید نہ ہو سکے۔ آپ دیکھیں بڑے بڑے امیر لوگ ہوتے ہیں، شوگر ہو جاتی ہے، ایسی بیماری لگ جاتی ہے، ڈاکٹر کہتا ہے بھائی یہ چیز نہیں کھانی، یہ نہیں کھانی، مٹن نہیں کھانا، فلاں چیز نہیں کھانی، فلاں چیز نہیں کھانی،
نعمتیں پڑی ہیں، گھر میں فریج بھرا پڑا ہے، لیکن ہمیں مجال ہے کو ہاتھ لگا کے دیکھیں۔ ایک یہ بھی صورت ہو سکتی ہے انسان کس قدر بے بس ہے لیکن اس کے باوجود کس قدر اکڑا ہوا ہے کہ اللہ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تینوں صورتیں جو ہیں انسان کو اس نعمت سے جو ہے دور کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر جو ہے ایک انتہائی اہم بات کہ جو اصل کامیابی ہے وہ تو آخرت کی کامیابی، اور جو اصل ناکامی ہے آخرت کی ناکامی ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ سورہ آل عمران کی آیت۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور ہر کسی کو اس کا پورا اجر دیا جائے گا۔ یوم القیامہ کو اللہ اپنے جو ہے اپنے سامنے جو ہے حساب کرے گا اور سب کو دے گا۔ فمن زحزح عن النار، جو آگ سے بچا لیا گیا، وہ ادخل الجنہ، اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، فقد فاز، یہ کامیاب ہو گیا۔ ہاں یہ دیکھ لو، اس کامیابی سے دور کرنے کے لیے ایک چیز ہے جو دنیا کی زندگی ہے، جو اس کی چمک دمک ہے، جو اس کے اندر جو بہاریں ہیں، جو اس کے اندر جو دل کو لبھانے والی چیزیں ہیں، جو اس کے اندر جو رونقیں ہیں، یہ دھوکہ تمہیں جو ہے اس میں مبتلا نہ کر دے کہ آخرت کی کامیابی سے تم محروم ہو جاؤ۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی کیا ہے؟ یہ تو دھوکے کا سامان ہے۔ تو گویا وہاں کی جو کامیابی ہے اس کے اوپر یہ یقین رکھنا کہ وہ کامیابی حقیقی کامیابی ہے اور ابدی کامیابی ہے، اس کامیابی کے بعد پھر کوئی ناکامی نہیں۔ دنیا کے اندر انسان بڑی محنت کرتا ہے، کسی فیلڈ میں، کسی جگہ پہ اپنا مقام بنا لیتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے۔ کتنا کامیاب ہو جائے گا؟ ہم جو 24 گھنٹے کام کر رہے ہیں، دنیا 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 مشین بنے ہوئے ہیں، کیا کر لیں گے؟ صدام حسین بن جائیں گے ہم؟ ابھی دیکھیں جا 70 محلات ہیں، 70۔ فرعونوں کو چھوڑ دیں، قارونوں کو چھوڑ دیں، ابھی زندہ فرعون اور زندہ ابھی اس دور عادل کی ان کی باتیں کریں آپ۔ ایسے دنیا میں رہ رہے ہیں جیسے مرنا ہی نہیں، خیال ہی نہیں۔ 70 محلات، اتنے بڑے بڑے محلات ہیں، وہ میں رپورٹ پڑھ رہا تھا، آپ نے بھی شاید اپنی نظر سے گزری ہو کہ کئی محلات اس کے ایسے ہیں کہ جس میں اس نے زندگی بھر بھی قدم نہیں رکھا، لیکن حساب دے رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ روزانہ وہاں ہزاروں مطلب نوکر چاکر کام کرنے والے وہ کام کر رہے ہیں، کھانا روزانہ بنتا ہے کہ کیا پتا ہے کب جو ہے وہ آ جائیں، اور اگر آگے سے کھانا نہ بنا ہوگا تو ظاہر ہے کہ سب کی واٹ لگ جائے گی۔ کھانا روزانہ بن رہا ہے لیکن وہ کبھی زندگی میں اس نے جو ہے وہاں ایک قدم نہیں رکھا، اس کا حساب تو ہوگا، اس کا حساب تو ہوگا۔ لیکن اصل جو بات ہے، کیا یہ کامیابی اس کے کام آئی یا کسی کے بھی کام آئے گی؟ کسی ملک کا سربراہ ہو جانا بھی، ہم تو خیر کیا سربراہ ہوں گے، ہم تو دنیا میں چند تکے کما لیں گے اور اسی کے گرد گھومتے رہیں گے، چکی کے گرد، چکی والا چکر ہے اسی میں گرد روٹی کے گرد گھوم رہے ہیں، ہمارا تو خیر کچھ ہے ہی نہیں۔ لیکن اگر کوئی بڑا کچھ نہیں کر لے گا تو وہ کامیابی اس کی کیا کامیابی ہے؟ مر گیا، ختم، سب کچھ ہے بھی اندھرے کی طرح، وہ کامیابی ختم۔ کوئی دولت، کوئی محل قبر کے اندر لے کے جا رہا ہے، کوئی درم و دینار قبر کے اندر ہیں، اس کی کامیابی تو رہتی ختم ہو گئی۔ اس کو وہ ایک سفید سستا کپڑا، وہ مہنگا بھی ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا، وہ پہنا کے اللہ نہ خیر سکتا۔ اس بات کا یقین کرنا کہ وہاں جو انسان کامیاب ہو گیا، اصل کامیابی وہ ہے جب انسان کے دل میں یہ تصور پیدا ہوگا، یقینی بات ہے اس کی دنیا کی زندگی سدھر جائے، اس کے دل کی حالت بدل جائے۔ اور وہاں کی جو ناکامی ہے وہ بہت بڑی ناکامی، وہاں جو گھاٹے میں پڑ گیا اس سے بڑا خسارہ کسی کا نہیں۔ بھائی دنیا کے اندر آپ کا ایک دفعہ بزنس میں خسارہ ہوتا ہے، اگلے سال پورا ہو جاتا ہے۔ ایک کاروبار کرتے ہیں، اس میں نہیں کام چلتا، دوسرا کاروبار کر لیتے ہیں، وہ چل جاتا ہے۔ ایک دفعہ کوئی طالب علم ہے، ایک دفعہ امتحان میں ناکام ہو گیا، کم نمبر آئے ہیں، دوسری دفعہ امپروو کر لیتا ہے، دوسری دفعہ امتحان دیتا ہے، پاس ہوتا ہے۔ کوئی سپلیمنٹری ایگزام ہوتا ہے،
کوئی دوبارہ جو ہے وہ اس کا سبسٹیوٹ ہوتا ہے، لیکن وہاں جو پھنس گیا، وہاں جو مارا گیا، وہاں جو ناکام ہو گیا، وہاں جو برباد ہو گیا، اس کی ناکامی کا کوئی متبادل نہیں، اس کا کوئی سبسٹیوٹ نہیں ہے، اس کے لیے دوبارہ ری ایگزام جو ہے نہیں ہوگا، کوئی سپلی ایگزام نہیں اس کا ہوگا۔ شیخ صاحب کتنا کرتے ہیں اس کے حساب سے جزاک اللہ خیر۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ غالباً شورہ ہے، وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا، آپ اس کو دیکھیں گے کہ جہنمیوں کو اس کے اوپر پیش کیا جائے گا، يُعْرَضُونَ خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ، بڑے ذلیل ہو کر جو ہے جھکے ہوئے ہوں گے، وَيَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ، اور کنکھیوں سے دیکھ رہے ہوں گے، اور یہ ناکام لوگ جو ہیں، جو وہاں ناکام ہو گئے، جو وہاں فیل ہو گئے، ان کے چہرے لٹکے ہوئے ہوں گے۔ ظاہر فیل ہونے والے کا کیا حال ہوتا ہے، فرمایا چہرے لٹکے ہوئے ہوں گے۔ اس دن جو ہے قال الذین آمنوا ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهلیہم یوم القیامہ الا ان الظالمین فی عذاب مقیم۔ پھر ایمان والے ان سے کہیں گے کہ بھائی آج جو کام ناکام ہو گیا اور جس نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈال دیا، یقیناً الا ذلک هو الخسران المبین، یہ الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، یہ وہ ظالم ہیں جو قائم رہنے والے عذاب کے اندر ہیں۔ اور ایک اور جگہ پر فرمایا سورہ زمر میں قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین۔ اے نبی سے کہہ دیجئے کہ میں تمہیں بتاؤں نا کہ سب سے زیادہ خسارے والا کون ہے، سب سے زیادہ گھاٹے والا کون ہے، سب سے زیادہ ٹوٹے والا کون ہے؟ وہ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جو ہے وہ اس میں ڈال دیا، قیامت والے دن خسارے میں ڈال دیا۔ الا ذلک هو الخسران المبین، یقیناً یہ ہے سب سے بڑا خسارہ۔ تو عزیز بھائیو، اس آخرت کے لیے سوچئے، اس آخرت کے لیے اپنے دل کی کھڑکی کھولیے، ان چیزوں پر غور کیجئے، اس قرآن پر غور کیجئے، اس زندگی کے آدرش پر غور کیجئے، اس کے مقصد پر غور کیجئے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں کیوں بھیجا ہے، کیسے بھیجا ہے؟ روٹی کمانے کے لیے بھیجا ہے، صرف روٹی کمانے کا ہمارا مقصد ہے، دنیا کمانا ہمارا مقصد ہے۔ عزیز بھائیو، جس نے دنیا کو اپنا مقصد بنا لیا، من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ، جس نے اپنا مقصد آخرت کو بنا لیا، ہم اس کی کھیتی میں، اس کے اس مقصد میں اضافہ برکت کرتے جائیں گے۔ ومن کان یرید حیات الدنیا نؤتیہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ اللہ فرماتے ہیں جو دنیا کی زندگی چاہتا ہے اس کو ہم دے دیں گے جتنا اس کا نصیب ہے، جتنا اس کا وہ لکھا ہوا ہے، لیکن آخرت میں پھر اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ چاہیں اللہ سے آخرت مانگیں، اللہ سے آخرت، کوشش آخرت کے لیے، عمل آخرت کے لیے، اپنے ہدف کو متعین آخرت کے لیے کریں۔ ہاں دنیا اللہ دے دے گا، آپ کو کیوں بھوکا مارے گا؟ اللہ چڑیا کو بھوکا نہیں مارتا۔ اللہ کبھی آپ نے دیکھا جنگل میں جائیں، ہزاروں لاکھوں جانور ہیں، کبھی کوئی بھوک سے مرا ہے؟ آپ جو ہے وہ مچھلیوں کے حال خبر دیکھیں، سمندروں کے اندر پڑی ہیں، کبھی وہ بھوک سے کوئی مری؟ آپ چھوٹی چھوٹی مخلوقات چیونٹیوں کو دیکھیں، کیا وہ بھوک سے مر رہی ہیں؟ نہیں میرے بھائی، آپ کو اللہ نے اپنا جو خلیفہ بنایا ہے، آپ کو اللہ نے جو اپنا خلیفہ بنایا ہے، آپ خلیفے ہیں، میں اور آپ اللہ کے خلیفے ہیں، اپنے خلیفے کو اللہ بھوکا مار دے گا؟ بس مقصد سیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اپنا آدرش درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا مقصد آخرت ہے، دنیا اللہ دے دے گا، اس کے لیے نہ تڑپیں، نہ پریشان ہو، نہ ہلکان ہو، یہ اللہ مفت میں دے دے گا، لیکن آخرت کو کامیاب وہ اللہ مفت میں نہیں دے گا، وہ کمانی پڑے گی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا جو ہے کمائیں گے تو ملے گی، ہاں صحیح ہے، محنت کریں گے، وہ ہاتھ پیر ہلائیں گے، ہوگا، لیکن مقصد حیات یہ بنا لیا، زندگی اسی کے گرد گھوم رہی ہے، اچھے سے اچھا، اچھے سے اچھا، آگے سے آگے، آگے سے آگے، اور پیسہ، اور دولت، اور بزنس، اور جو ہے ترقی اس میں چاہیے، لیکن آخرت میں کبھی غور کیا؟ کبھی سوچا کہ پچھلا جو مہینہ گزرا ہے یا جو پچھلا سال ابھی گزرا ہے، اس سال میں نے کتنی بار قرآن ختم کیا؟ یہ جو مہینہ ابھی محرم کا ہے، ختم ہونے والا ہے، اس مہینے میں نے کتنی بار قرآن ختم کر لیا؟ اور اب آئندہ جو ہے آنے والا سفر کا مہینہ، اس میں کتنا قرآن پڑھوں گا؟ کبھی سوچا؟ کوئی ترتیب لگائی؟ ہم بندے دنیا کے ہیں، آخرت کا تو نام ہے، آپ حساب کر لیں۔ بل انسان ولا نفسه بصیرہ ولو القى معاذیرہ،
ہم اپنے ایک دوسرے میں مطمئن کر لیں گے، میں آپ کو اور آپ مجھے مطمئن کر لیں گے، نہیں نہیں نہیں، ہم تو بڑے وہ داڑھی رکھی ہے، نماز پڑھتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، بس تھوڑا تو کام ہے دنیا کا. لیکن آپ اندازہ کریں، اب سوچیں آخرت کے لیے کیا کر رہے ہیں اور دنیا کے لیے کیا کر رہے ہیں. 24 گھنٹے سونے میں جاگنے میں دنیا کے لیے دنیا کے لیے دنیا کے لیے. اچھا 5 دفعہ نماز کے لیے کھڑے ہو کے اللہ پریشان کر چڑھا دیا. اب نماز میں جو کھڑے ہیں آپ ہی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. دل کے اندر تو دنیا کے بت پالے ہیں، دل کے اندر تو اوروں کی محبتیں ہیں، دل کے اندر تو اللہ کے علاوہ اور 100 سیاپیں جو ہیں دل کے اندر جو ہے وہ پال رکھے ہیں. دل کے اندر تو یہ 1000 چیزیں رکھی ہیں. آخرت کا تو بس ایسے ڈرامہ ہے. حساب کیجئے کبھی 24 گھنٹوں کا، صرف 24 گھنٹوں کا ایک دن کا حساب کیجئے محترم بھائیوں کہ ہم آخرت کے لیے 24 گھنٹوں میں سے کتنا وقت نکال رہے ہیں اور دنیا کے لیے کتنا نکال رکھے ہیں. آپ کی آنکھیں کھل جائیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس پیغام کو حقیقی طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دلوں کے اندر جو ہے اس پیغام کی جگہ بننے کی اللہ تعالیٰ بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح طور پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر.